السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دینی بھائیوں اور بہنوں، اب اگر اس ویڈیو میں ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ کر سن کر جائیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی مسلمان بھائی اللہ کی راہ میں مانگنے والے غریبوں اور فقیروں پر اپنے مال اور دولت کو خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی حدیث سامنے آئی ہیں، ان سب کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے آخر اسلام میں صدقہ خیرات کی فضیلت کیا ہے، صدقہ کسے کہتے ہیں۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر صدقہ مال کا ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشی اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیک اور اچھا کام کرنے کا نام صدقہ ہے۔ لیکن صدقہ کا مطلب عام طور پر یہ ہے اللہ کی راہ میں مانگنے والوں غریبوں اور فقیروں پر اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے۔ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ویسے تو ہر مانگنے والے کو صدقہ خیرات دینا چاہیے، یا جس کے بارے میں ہمارے دل میں خیال آئے کہ آدمی غریب ہے اس کے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن صدقہ خاص طور پر ایسے لوگوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے جو غریب ہونے کے باوجود اپنی ضرورت دوسروں سے بیان نہیں کرتے، بھوکے سو جاتے ہیں لیکن دوسروں سے کچھ نہیں مانگتے۔ قرآن میں ایسے لوگوں پر صدقہ کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ صدقہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ صدقہ کرنے کا طریقہ، صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو بنا بتائے ہوئے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، یا اس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کے وہاں سامان خرید کے دے دیا جائے۔ صدقہ دینے والوں کو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے۔ صدقہ دے کر یہ نہ سمجھے کہ سامنے والے پر کوئی احسان کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ احسان چکانے کا ہی امید رکھے۔ صدقہ کر کے احسان جتانے سے صدقہ کا فائدہ ہو جاتا ہے اور صدقے کا ثواب نہیں ملتا، اوپر سے یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اور قرآن میں صدقے کی فضیلت، آیت نمبر 2061-2062 سورہ بقرہ ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے یا بیج کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ اس سے اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں کہ تھوڑے سے خرچ سے کتنا فائدہ، لیکن یہ فائدہ دنیا میں کم اور قیامت میں زیادہ ملے گا، اسی لیے ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے احسان نہیں بتاتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ثواب ہے، اور کل قیامت کے دن ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ پریشان ہوئیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے دولت سے نوازا ہے، اور آپ اس دولت کو اپنے عیش و آرام اور دنیاوی رنگ و رونق میں خرچ کر رہے ہو تو ایسی دولت کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، الٹا آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دولت اللہ کے راہ میں خرچ کریں، یعنی کہ زکوٰۃ، خیرات یا صدقے میں خرچ کریں۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ غریب لوگوں کی مدد کرنے میں لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی میں ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ سے پاک کمائی کو قبول کرتا ہے اور اس کو خیرات کرنے والوں کے لیے پالتا رہتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص بچھڑے کو پالتے ہو یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، صدقہ اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہر مسلمان آدمی پر روز کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ روز صدقہ کریں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذریعے بہت ہے، صرف مال ہی نہیں، دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دینا اور گناہوں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر یا کانٹا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ وہ چیز ہے جس کا ثواب موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو وہ اس وقت صدقہ 5 باتیں کہتا ہے۔ نمبر 1، میں فانی مال تھا، تم نے مجھے بقا دے دی۔ نمبر 2، میں تیرا دشمن تھا لیکن تم نے مجھے دوست بنا لیا۔ نمبر 3، آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، آج سے میں تیری حفاظت کروں گا۔ نمبر 4، میں حقیر تھا، تم نے مجھے عظیم بنا دیا۔ نمبر 5، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں۔ صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ 1 روپیہ صدقہ دیتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا بڑھ کر آپ کو واپس ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی ثواب کی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ شخص اللہ کے بہت نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا بہترین صدقہ کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے کسی شخص کو جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا اس کپڑا بنایا اور اس کی عزت بڑھائی، اللہ کریم ایسا کرنے والے شخص کو جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا یا اور اس کی پیاس بجھائی اللہ کریم اسے جنتی شربت پلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کس کس طرح کا ہوتا ہے؟ مال پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ ثواب کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں صدقہ ہے، کسی کو اچھی یا نیک صلاح دینا اور کسی کو غلط کام سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت پر حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ 70 بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے۔ صدقہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ مال پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ ثواب کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں پڑی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ جو آدمی کھیتی کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو اپنی محنت سے اناج اگاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے چھت کے لیے پیڑ لگایا وہ بھی صدقہ ہے۔ پرندوں کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے اور کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی یا نیک صلاح دینا اور کسی کو غلط کام سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت پر حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ 70 بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے۔ ان میں سب سے ہلکی والا کوڑ کی بیماری ہے۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا شخص وہی ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہو۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو سعید کی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنی زندگی کے دنوں میں 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100
100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ترمذی نے کہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میری ماں کو اچانک انتقال ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ کچھ بول سکتی تو ضرور مجھے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتی۔ آپ فرمائیں، اب اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ بخاری شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مرحوم صدقہ اور خیرات کے سبب قبر کی تپش سے محفوظ رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا تو ایک صدقہ کا ثواب ہے، لیکن کسی رحم رشتہ دار کو دینا دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی نیک کام کا ثواب کسی گزرے ہوئے شخص کو پیش کرتا ہے تو اس ثواب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی رقبے میں رکھ کر اس شخص کی قبر پر لے جاتے ہیں اور اسے خبر کرتے ہیں کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے یہ تحفہ تمہیں بھیجا ہے، اسے قبول کرو۔ یا سن کر وہ مردہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی جو ایسے تحفے سے محروم رہتا ہے وہ بہت غمگین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے حدیث اور قرآنی آیتیں ہیں۔ اپنے مال میں 1 روپے خرچ کر کے کسی غریب کو دینا موت کے وقت کے 100 روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل کی دنیا میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے دنوں میں لوگ صدقہ خیرات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے۔ ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں تو اپنے اوپر ہی خرچ کروں گا یا اپنے پریوار کے لیے خرچ کروں گا، لیکن ایسے لوگوں کو جب موت قریب آتی ہے یا کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں یا کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تب وہ اپنا مال صدقہ خیرات میں لگاتے ہیں، لیکن سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ صدقہ کن مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ آج کل لوگ بڑی بیماریوں جیسے کینسر، ہارٹ سے بڑی بیماری یا ڈپریشن سے پریشان ہیں، یا جو لوگ اچانک سے کنگال ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جب ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں یا کسی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں تب لاکھوں روپے ہاسپٹل میں لگا کر اپنا علاج کرواتے ہیں، پھر بھی بالکل صحیح نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنا مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات میں لگا دیں تو بے شک ان ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ لاکھوں روپے اپنے علاج میں لگانے سے بہتر ہے اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات زکوٰۃ میں لگائیں۔ اگر آپ دن کے 100 روپے بھی کماتے ہیں تو اس میں سے 1 یا 5 روز کسی غریب کو دے دیں تو وہ غریب جو آپ کو دعا دے گا، اس دعا سے آپ ہزاروں مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ صدقہ کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کرتے رہو تاکہ اس کی بدولت آپ کی دنیا اور آخرت میں خوشحالی ملتی رہے اور خوشحالی مل سکے۔ زندہ رہتے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زندہ رہتے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں کچھ مال حصہ خیرات کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک سبسکرائب کریے گا اور شیئر بھی کریے گا۔ انشاءاللہ اور اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔